اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعت العوالم بطيبه وذكره وريه. برادران الفریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا کہ ہم اس کی تراویح سے، روزے سے، افطار سے، سحر سے ہم اس کی قدر کر سکیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. ہم جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان، اس کا جو تعلق ہے قرآن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا. اور کل ہم یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے مطلق ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو متقی ہیں. ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ ان کو ملتی ہے جو متقی ہیں. تب ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ متقی کون ہے، کس کو متقی کہا جاتا ہے، متقی کی تعریف کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے. تقوی جو اختیار کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے. تقوی جو اختیار کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے. فی زمانہ تقوی اختیار کرنا بولے تو ظاہری لباس جو تبدیل ہو جاتا ہے، کرتا پائجامہ پہننا، اسلامی لباس پہننا، بارش ہونا، بڑی داڑھی ہونا، ٹوپی پہننا، یہ چیزوں کو ہم بولتے ہیں ارے بڑے متقی آدمی ہے بھائی. نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ہم اس کو ہم متقی سمجھتے ہیں. متقی کے معنی یہ نہیں ہے، یہ متقی کی ظاہری علامات ہیں، لیکن تقوی جو ہے حقیقت میں اللہ کے نزدیک تقوی کے جو معنی ہیں، تقوی کے معنی ہیں ڈرنا اور پرہیز کرنا. تقوی کے معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا. ڈرنا کس سے ڈرنا؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. اور پرہیز کرنا کس چیز سے پرہیز کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے منع فرمائی ہیں ان چیزوں سے ہم پرہیز کرنا. یہ تقوی کی تعریف ہے، تقوی جس کو کہا جاتا ہے. تقوی جو اختیار کرتا ہے وہ متقی ہے. تقوی جو اختیار کرتا ہے وہ متقی ہے. اب متقی کی علامتیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ بالکل ابتدائی آیتوں میں بتا دیا کہ کون متقی ہے، متقی کیسے ہوتا ہے، متقی کی کیا علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیتیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کوئی ڈاؤٹ بالکل نہیں کرنا، اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب متقیوں کی علامت اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ متقی کون ہے اس کی علامتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس میں 4 اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں متقی کون ہے. سب سے پہلے جو ایک نشانی بتائی گئی متقی کون ہے، متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لاتا ہے. جو غیب پہ ایمان لاتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو ہم کو غیب کس کو بولتے ہیں وہ معلوم ہونا، پھر ایمان کس کو بولتے ہیں وہ معلوم ہونا. غیب عام طور پہ ہم جو سمجھتے غیب بولے تو اللہ پہ ایمان لانا، جو تشریح ہو جاتی کبھی. غیب کے معنی اللہ غیب ہے بھائی، اللہ پہ ایمان لانا. نہیں، اللہ غیب نہیں ہے، اللہ حاضر ہے. اللہ
حاضر ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ غائب نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان تو ہم کو پہلے لانا ہی لانا ہے، اللہ پہ ایمان لانا نہیں ہے، اللہ کے الہ ہونے پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو غیب پہ ایمان لانے کی بات آئی ہے، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب جو تشریحات ہیں مختلف کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، ہمارے جو سینس آرگنس ہیں، ہم جو محسوس کر سکتے ہیں، وہ خیال کے باہر کی جو چیزیں ہیں اس پہ ایمان لانا، یا فرشتوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اور جو چیزیں ہم سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں پہ ایمان لانا، جو اللہ کی نبی سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ چیزوں پہ ایمان لانا۔ لیکن اللہ والے ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ غیب یعنی مقدر پہ ایمان لانا، مقدر ہمارا چھپا ہوا ہے ہم سے، اس پہ ایمان لانا، یعنی جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اپنے مقدر پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ کے مقدر میں ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، مقدر پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ تمام چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما دیا کہ جو مومن وہ ہیں جو فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تو ایمان لانے والے، یہ تو لا رہے ہیں، لیکن جو تقدیر ہے، جو مقدر ہے، مقدر پہ ایمان لانا، متقی وہ ہے جو اپنے مقدر پہ ایمان لاتا ہے، یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ مقدر ہمارا غائب ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ غائب نہیں ہے، اللہ حاضر ہے، وہی حاضر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، چھپا ہوا بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم غائب نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم غائب نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، تم کو غائب پہ ایمان لانا ہے، غیب یعنی اپنی تقدیر پہ ہم کو ایمان لانا ہے، ہم کو اپنی تقدیر پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیا۔ یہ ایک نشانی ہوئی متقی کی۔ اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے بھائی؟ نماز جو ہے، نماز پڑھتے ہیں نہیں ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں، جو سرکار رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز ایسی مجھ کو جیسے دیکھو ویسے نماز پڑھو، تو ہم یہ نماز تو ہم ادا کریں، یہ ارکان نماز ہے۔ تکبیر تحریمہ، ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قاعدے میں ہیں، سلام پھیر رہے ہیں، یعنی جو چیزیں ہم یہ کر رہے ہیں یہ ارکان نماز ہے۔ نماز جس کو نماز کہا جاتا ہے، الصلاۃ عن الفحشاء، نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، عن الفحشاء والمنکر، یعنی فحشات اور منکرات سے ہم کو روکتی ہے، یعنی ہم ویسی نماز اگر ادا کر رہے ہیں تو متقیوں میں ہمارا شمار ہے، نماز تو ادا کرتے رہے، لیکن فحشات اور منکرات سے ہم نہیں رک رہے ہیں تو پھر وہ ہماری نماز نہیں ہے، اظہار نماز ہے، نماز کا اظہار ہوگا، نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج ہونی چاہیے نماز، وہ مومنین کی معراج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ کام ہم سے نہیں چھوٹ رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ کام ہم سے نہیں چھوٹ رہی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع، یعنی نماز تو ہم ادا کر رہے ہیں لیکن نماز کی جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم کو نہیں مل رہی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نماز برابر نہیں پڑھ رہے، نماز ہم کو برابر پڑھنی ہے، متقی ہم کو ہونا ہے، ہدایت ہم کو حاصل کرنی ہے، تو ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہم کو غیب پہ ایمان لانا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے جیسی کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، عبادت یعنی احسان کا احساس رہنا ہم کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ احساس ہونا، یعنی تو عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس نہیں رکھ سکتا تو اس بات کا احساس رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم وہ نماز پڑھیں اگر تو پھر ہم متقیوں کی علامت میں ہمارا شمار ہوگا،
متقیوں کی علامت میں ہمارا شمار ہوگا. یعنی نماز قائم کرتے ہیں یعنی ہم کو احساس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. یا پھر اللہ کو ہم پہلے دیکھنے کی کوشش کرنا اعلیٰ درجہ. اللہ کو دیکھنے کی ہماری کیفیت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو کم از کم اس بات کا احساس رکھتا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. وہ احساس کر رہا تو عبادت ہماری عبادت ہوگی, وہ نماز ہماری نماز ہوگی. نماز میں وہ احساس کے ساتھ ہم ٹھہرنا کہ میں مولا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. کس کے دربار میں جا رہے ہیں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کس کے لیے ہے؟ مصلی, مصلا, سلو مصدر جو ہے, بنیاد جو ہے, یعنی ملاقات کرنا. مصلی ملاقات کرنے والا, مصلا ملاقات کی جگہ. مصلی ہے ہم, ملنے والے ہیں ہم. کس سے ملنے والے ہیں؟ اللہ سے ملنے والے ہیں. اللہ سے ملاقات کرنا بولے تو اللہ کا بادشاہوں کا بادشاہ, تمام کائنات کا بادشاہ. ہم اگر ہمارے محلے میں اکبر الدین اویسی آنے والا ہم کو پہلے سے معلوم ہے تو ہم بہترین لباس پہن کے ٹھہرے ہوئے رہتے اس کو استقبال کے لیے. یا ہم کو کہیں ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے, ان کو بڑے آفیسر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنی حیثیت سے بہترین سچ کے سنور کے اس کے سامنے جاتے ہیں. ہم بہترین سچ کے سنور کے اس کے سامنے جاتے تاکہ اس کو ہم دیکھیں یا وہ ہم کو دیکھے تو بولا کہ بھائی ارے بھائی میں تیاری سے آ گئے ملاقات کرنے کے لیے. ہم پرانے میلے کپڑے پہن کے گھر کے لباس سے دن میں سے اٹھ کے بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاں ایسے نہیں جاتے, ہم تیاری سے جاتے. یعنی ہم کو ملاقات کس سے ہو رہی معلوم ہے, ملاقات کے لیول کے حساب سے کام کرتے ہیں. اگر ہم کو بول دیے چیف منسٹر سے ہماری ملاقات طے ہے, یا ہوم منسٹر سے ہماری ملاقات طے ہے, پرائم منسٹر سے ہماری ملاقات طے ہے, دیکھیے فوٹو گرافر جتنے بڑے لوگ ملاقات کرتے ہیں پورے سوٹ پہن کے, بہترین لباس پہن کے, یعنی ایسا عام لباس میں کبھی نہیں رہتا. اپنا جو بہترین لباس ہے وہ بہترین لباس ہے, زیب تن کر کے وہ ملاقات کے لیے جاتا ہے. ہم اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, ہم کو احساس ہوگا ہم کس سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم اپنی حیثیت سے صاف ستھرے ہو کے اچھے لباس میں, ہم اچھے لباس میں صاف ستھرے ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا, مولا میں تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, میں مصلی ہوں, ملنے والا ہوں, تیرے سے ملنے کے واسطے آیا میں. یہ احساس کے ساتھ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر بول رہے ہیں, وہ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی استعان چاہتے ہیں, تیری ہی مدد چاہتے ہیں, تجھ سے ہی مانگتے ہیں. وہ کیفیت میں اگر ہم بول دیے وہ نماز ہماری نماز ہے. متقیوں کی جو علامت ہے وہ علامت ہمیں شامل, یہ ارکان نماز ہے, یہ اظہار نماز ہوگا, حقیقت نماز نہیں ہے. متقی جو یہ علامتیں جس میں پائی جاتی ہیں, ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو کچھ کے ہم نے دیا ہے, رزقہ کے معنی عطا کر دینا, دے دینا, بخشش. ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور عام طور پہ لوگ یہ مانے لیتے ہیں جو کچھ کی دیا وہ تو صرف دولت ہے, دولت تقسیم کرنا, اس سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک الگ الگ صلاحیت دیا. جو کچھ کے ہمارے پاس دیا, ہمارے پاس دانش مندی اگر دیا, عقل مندی دیا, وہ عقل مندی ہم لوگوں میں تقسیم کرنا, لوگوں کے مشورے حد دینا, لوگوں کو صحیح راہ بتانا. ہم کو اللہ تعالیٰ علم دیا, علم اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یعنی جو اللہ, اس میں کوئی فکس نہیں ہے, اس میں کوئی ایک چیز وہ نہیں ہے کہ یہی چیز کے بارے میں ہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جو کچھ کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا, جو کچھ کے دولت بول کے نہیں, جو کچھ کے ہم نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کنڈیشن نہیں. دولت کے لیے جو خرچ کرتے ہیں, زکات جو ادا کرتے ہیں, وہ اتنی رقم پہ زکات ادا کی جاتی ہے. لیکن اللہ کی راہ میں یعنی اگر ہم کو ایک روٹی ہمارے پاس کھانے کے لیے میسر ہے, تو ایک روٹی, ہماری ضرورت 2 روٹی کی ہے, 2 روٹی سے ہمارا پیٹ بھرتا, ہم کو صرف ایک ہی روٹی ملی. یعنی آلریڈی ہمارا جو رزق ہے, ہماری جو غذا ہے ہم کو آدھی ملی. لیکن کوئی مانگنے والا آیا
کوئی ضرورت مند آ گیا، اس میں سے 2 ٹکڑا اس کو دے دیتے ہیں اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے. جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے پیٹ بھر کے نہیں، آدھا پیٹ دیا، آدھے پیٹ میں سے بھی کچھ کاٹ کے کسی اور کو دے دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں اللہ راضی ہوتا ہے. جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی متقیوں کی علامت اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یعنی جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے، یعنی کلام پاک جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا تھا یعنی پرانی جو کتابیں ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. آخرت ایمان کا مطلب کیا بھائی؟ ایمان جو ہے یقین کی کیفیت کا نام ہے. ایمان یقین کی کیفیت کا نام ہے. تو یقین ہونا چاہیے آخرت پہ، وہ آخرت پہ یقین ہونا ہے. آخرت پہ جس کا جتنا یقین رہے گا انہیں اتنا زیادہ متقی رہے گا، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا رہے گا. آخرت میں کیا ہے؟ حساب کتاب ہے، ہم کو جواب دینا ہے. جواب دینے کی جس کو حیبت رہتی انہیں ہمیشہ حساب میں لگا ہوا رہتا، فکر میں رہتا، ارے میرے کو جواب دینا ہے، ارے میرے کو جواب دینا ہے، ارے میرے کو جواب دینا ہے. قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب کرے گا، پوچھے گا یہ کرا یہ کرا یہ کرا. ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو بادشاہ ہے بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کا حاکم ہے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی ہے شوہر کے مال و اسباب کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں پوچھا جائے گا. غلام ہے اپنے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک سے اس کے اندر میں جو چیز تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جواب دہی کا اگر احساس ہوگا، فکر ہو رہی ہمیشہ میرے کو جواب دینا ہے، میرے ہر عمل کا مجھ کو جواب دینا ہے، تو وہ اس پر آخرت کا یقین ہے. وہ آخرت کا یقین ہے تو اس کے حساب سے اعمال ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اعمال ہوتے ہیں. تو یہ مومن کی متقی کی علامتیں ہیں. متقی کی علامتیں ہیں. سب سے پہلے تو وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی کتابوں پہ یعنی کلام پاک پہ اور اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں. اولئک الذین علیہم، کیا ہے اس کی بات کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یعنی یہ اللہ کی جانب سے ہدایت ان کو ملتی ہے، اور یہ فلاح پانے والوں میں ان کا شمار ہے. یہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح یعنی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہ کامیاب ہیں. یہ جو علامت میں جن میں پائی جاتی ہیں یہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں بھی بولا، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا، ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں. کون لوگ؟ اس سے پہلے تمام باتیں بتا دی اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں. مال کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سسٹم بتا دیا. پہلے کس پہ خرچ، پھر کس پہ، پھر کس پہ، پھر کس پہ، پھر کس پہ، پھر کس پہ. کیا ہے آیت؟ نہیں، بیچ میں ہم جہاں سے شروع کریں. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 کیٹیگریز ہیں مال خرچ کرنے کی. یہ 6 کیٹیگری سے مال خرچ کرتے ہیں. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں
زکات ادا کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں. والموفون بعہد اذا عاہدوا، جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے پہ قائم ہوتے ہیں. وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدہ بے وفائی نہیں کرتے. وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے. اور جب تنگستی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. اور جب معاملہ جنگ کا ہوتا ہے تو جنگ میں ٹھہر جاتے ہیں. یہ لوگ پورے یہ کامیاب ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. یہ علامتیں ہمیں پائی جانا. تو ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے. تو پھر قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. اگر ہم کو ہدایت حاصل کرنا ہے، متقی بننا ہے، تو علامتوں کو زیادہ 5 علامتیں ہیں. ایمانی لانا ہے سب میں، دنیا چھوڑنا نہیں ہے، لیکن تعلق ایمان کا قلب سے ہے. تعلق ایمان کا قلب سے ہے. قلب ہمارا مضبوط ہونا، قلب ہمارا مضبوط ہونا، قلب میں اللہ ہونا. قلب میں 2 چیزیں نہیں رہ سکتی. قلب جو ہے عرش المومنہ، قلب المومنہ عرش اللہ. مومن کا جو قلب ہے اللہ کا عرش ہے بولتے ہیں. اب ہم کوئی بگونے میں دودھ ڈالنا ہے، دہی ڈالنا ہے، شہد ڈالنا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی گندگی کو دور کرتے. اس میں کچرا رکھا ہوا ہے تو دودھ نہیں ڈالتے، خراب ہو جاتا ہے. 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے صاف کرنا، بعد میں ڈالنا. ایمان اگر آنا ہے تو پہلے شرک کو نکالنا. اس لیے کلمے میں پہلے نفی کی گئی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی پہلے سب کی نفی کر دینا، پاک کر دینا، اس کے بعد اللہ پہ ایمان لانا. تو ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور تقوی کا تعلق بھی قلب سے ہے. ڈرنا، ڈرنا ہم لوگ کیسا ہے کہ ڈر بتاؤ؟ ڈر دکھتا نہیں، ڈر قلب میں رہتا. ڈر ہم کو دکھتا نہیں، ڈر ایک احساس ہے، وہ احساس قلب میں رہتا. اور قلب میں جس کا ڈر ہے دوسری چیز نہیں. تو ہم کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم فکر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، تاکہ ہم اگر متقی بنیں گے انشاءاللہ تو پھر قرآن ہمارے لیے ہدایت ہوگی. اور جس کے سینے میں ایک حرف بھی قرآن کا ہے تو اس کو پھر دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی. قرآن کا حرف بولے تو حلق تک نہیں، قلب میں رہنا، یعنی اس پہ ہم عمل پیرا ہونا. کل جیسے بات آئی تھی کہ قرآن جو ہے یہ سن کے چوم کے رکھنے کے لیے نہیں آئی، اس پہ عمل کرنے کے لیے. تو اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرا وہ کامیاب ہے اور دوزخ سے وہ انشاءاللہ بچا رہے گا. انشاءاللہ اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. میرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. ہم کو ہمارے شیخ قرآن عالم موجود ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.